بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون صلوات علی محمد علی محمد پر آپ سے درخواست کریں گے اس کے بانی 28 پر اس کے بانی مولانا مرزا احمد علی صاحب آل اللہ مقامہ ملک صادق عرفانی مرحوم اللہ مقامہ اور تمام مرحومین خاص طور پر شہداء ملت جعفریہ کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ایک سلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر اسے بہتر انداز میں بھرپور انداز میں بلند آواز سے ایک اور سلوات دے دیجیے گا. امام مصطفیٰ کیونکہ آخر میں وقت نہیں ملے گا اس کی گزارش ہے کم سے کم آج اس تاریخ میں ایک دو ضرور کیجیے مریضوں کے لیے انتظار کرتا ہے. حسین معلوم کتنوں نے کہا کہ سب جب منبر پہ جائیں تو ہماری مریض کی شفا جاتی کے لیے دعا کیجیے گا. یہاں بھی ان کے ابھی شاہد مرزا صاحب اور یہ ساتھی جو ہیں ان کے ابھی آپ اپنے مریضوں کو بھی شامل کر کے دعا کہنے بے حق ہے. امام حسن مصطفیٰ جہاں بھی کوئی مومن یا مومنہ مریض ہے ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ کرے. تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے صلوات دیں گے. امام حسن مصطفیٰ کے نام اور ان کے جد بزرگوار ان کے نانا پیغمبر سبھی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعارف ہے ایک مقام پہ جو خود امام حسن مصطفیٰ نے کروایا. آج ہم وہ تعارف پیش کریں گے. ایک دربار ہے وہاں بڑے بڑے فنکار بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب کا سب سے بڑا فنکار بھی بیٹھا ہوا. انہی نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا اپنے خاندان کا تعارف کرانا شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ کیونکہ میں لیاقت رکھتا تھا قابلیت رکھتا تھا میں آگے. مطلب یہ کہ وہاں لیاقت نہیں تھی قابلیت نہیں تھی اہلیت نہیں تھی. اچھا مجمع بھی ان کا دربار بھی ان کا حکومت بھی ان کی فنکار بھی ان کے اور ہدایت کار بھی ان کے. یعنی جس کو جو کہہ دیا گیا وہ کہہ رہا ہے نا. ہدایت کار کا مطلب سمجھتے ہیں جس کو جو پٹی پڑھا دی گئی تمہیں یہ کہنا ہے تمہیں یہ کہنا ہے تمہیں یہ کہنا. بیچ بیچ میں جو لوگ واہ 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 اس کی تعریفیں بھی شروع ہو گئے نا. یہ پورا منظر ہے دربار کا پورا منظر. اب وہاں علی کا لال اعلان کر رہا ہے کہ جو حسن اس دربار میں اس مجمع میں کھڑا ہو سب کو ان کی اوقات بتا دے. دیکھیے اب شروع سے آپ سمجھیں گے نا آخر میں آپ کو انشاءاللہ مطلب کو سمجھنے میں بہت آسان ہے. یہ جملے آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے. جو اس دربار میں کھڑا ہو کر دربار ان کا فوج ان کی سپاہی ان کے لوگ ان کے واہ کرنے والے ان کے مجمع بھی کر سکتے جو اس مجمع میں کھڑا ہو کر ان کو ان کی اوقات بتائے اپنا تعارف کرائے اپنے بابا کا تعارف کرائے اپنے پورے خاندان کا تعارف کرائے. اب مجھے بتائیے کہ اس سے یہ کہنا یا اس پر یہ الزام رکھنا کہ وہ جنگ سے جی چراتا تھا. پہلے سوال رکھ دینا سامنے پھر جواب دینے کا مزہ آئے گا. ایسا شخص جو وہاں کھڑے ہو کر جو ان کا پورا مجمع سب کچھ وہاں کھڑا ہو گیا بات کو قطع کر دی. یہ نہیں کہ اس کو پوری بات کر دی بیچ میں پٹوک دیا. جب
کیا بات کرتا ہے؟ مجھ سے سن کہ میں کیا ہوں. وہ حسن اپنا تعارف کرا, اس کے گرد پوری بات چلی. لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی واقعہ بتاتے ہیں. ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا. کس نے؟ ابو سفیان صاحب. اس زمانے کی بات ہے جب انہوں نے کلمہ, ہم اس زمانے کی بات کریں جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, اور صلح حدیبیہ کے شرائط کو پامال کر دیا تھا. صلح حدیبیہ کس کی شرائط میں ہوئی تھی؟ کفار قریشی بھائی. اللہ کے رسول نے شرائط رکھی تھی, ایک بھی شرط نہیں رکھی, ساری شرطیں انہوں نے رکھی تھی. جبھی تو لوگوں کو شبہ ہوا تھا نا کہ جتنا شک آج نبوت میں ہوا پہلے کبھی نہیں ہوا. کہا تھا نا کچھ لوگوں نے, یاد ہے نا, کہ جتنا شک آج ہے اس سے پہلے کبھی, یعنی پہلے بھی تھا, آج بہت زیادہ ہو گیا. پہلے بھی تھا, آج بہت زیادہ ہو گیا. ساری شرطیں انہوں نے, آج رسول مانتے گئے ہاں 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 ٹھیک ہے چل رہا, ساری شرطیں ان کی مان لی. قرآن مجید کہتا ہے آپ کی فتح مبین ہو گئی. اتنا فتح نہ لگا فتح مبین, ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی. ساری شرطیں ہوئی. ان شرطوں کو بھی اس نے پورا نہیں کیا. جب پورا نہیں کیا تو پیمان ٹوٹ گیا, خطبہ خود ٹوٹ گیا. اب اسے معلوم ہے کہ مدینے میں تو تیاری ہو رہی ہے, مکے پر چڑھائی ہوگی. اب جب چڑھائی کا سنا تو اب حالت خراب ہوئی کہ چلو بھائی تو صلح صفائی کی جائے, تجدید کی جائے, اس صلح نامے کی تجدید کی جائے. مدینے پہنچے, جہاں جاتے ہیں نو لفٹ کا بورڈ ہے, تاریخ نہیں کہتی, جہاں جاتے ہیں نو لفٹ نو لفٹ نو لفٹ, کچھ بھی نہیں. کیا کیا جائے؟ گھر میں آئے, اپنے صاحبزادی ہے نا ام المومنین جناب ام حبیبہ, میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں سلام اللہ علیہ. آپ کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم نہیں کہتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ جناب ام حبیبہ سلام اللہ ہے. ہم اس معاملے میں کچھ نہیں دیکھتے کس کی بیٹی ہے یا کس کا بیٹا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کس کی بیٹی ہے یا کس کا, ہم نے تو یہ دیکھا کہ اس کا آل رسول کے ساتھ رشتہ کیسا. ہم نے تو یہ دیکھا کہ محمد و آل محمد سے اس کا تعلق کیسا ہے. بس یہ دیکھا. یزید کا بھی بیٹا ہو ہمارے سر کا تعلق ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. حالانکہ یزید کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ معاویہ ابن یزید. جاؤ قبر میں جا کے دیکھ لو, خود جا کے دیکھ لو, جاؤ تصدیق کر لو. ہم تو بات دیکھا ہے پتہ نہیں کتنی بار, جاؤ دیکھا کیا لکھا ہوا ہے. تمیز رکھنے کے لیے, فرق قائم رکھنے کے لیے واحد ہے اس پورے خاندان میں جس کے نام کے ساتھ لکھا ہوا محب آل النبی. محبت کرنے والا. ہم نے کب دیکھا, ہم نے کب دیکھا کس کا بیٹا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. ہم نے تو یہ دیکھا کہ محمد و آل محمد سے اس کا رشتہ کیسا ہے نا. ہم نے تو رشتوں کو دیکھا. ہمارے رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ محمد و آل محمد, علی و آل علی, زہرا اولاد زہرا. ہم یہ دیکھتے ہیں, بتاؤ کچھ نہیں. کیا کریں؟ گھر میں آیا, میری بیٹی ہے, میری بیٹی کو میرا احترام کرے گی. گھر میں داخل ہوئے, بیٹی نے سلام کیا, احترام کیا. اس زمانے کا سلام سے مراد جو بھی کہا سبحکم اللہ کہہ دیا, جب سبحکم بالخیر کہہ دیا ہوگا, جو بھی کہہ دیا مجھے نہیں پتا, کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا. ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے. اس وقت کی بات کر رہے ہیں, برا نہیں ماننا ہماری بات کا. ہم جب کی بات کر رہے ہیں جب کلمہ نہیں پڑھا, کافر تھے, اس وقت کی بات کر رہے ہیں. اور تاریخ آپ نے ساری تاریخ میں آپ نے خود لکھا, میں نے خود لکھا, آپ نے سب لکھا. آگے مسجد بچھی ہوئی تھی, مسجد جس پہ بیٹھا جاتا ہے. جلدی سے بیٹی نے وہ مسجد کھینچی, ہٹائی کا بیٹھ جاؤ. خالی دری رہ گئی, خالی دری کا ابا جان بیٹھ جائیے. اچھا وہ پریشانی ہے, مسجد کیوں ہٹا دی, یہ کیوں ہٹا دی گدی, یہ کیوں ہٹا دی, کہ اس پہ اللہ کے رسول بیٹھ رہا ہے. تعارف کرانے سے پہلے کہ حضرت نے تعارف کیا کرنا ہے, ایسے میں نے تھوڑی یہ بات کی. ایک فرق بتانے جا رہا ہوں. کیا کہا اس میں اللہ کا رسول بیٹھ رہا ہے. ایک کافر نہیں بیٹھ سکتا. آپ نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا, ہٹ جاؤ. فرق یہ ہے
مسند پہ اپنی بیٹی کو بٹھا دے. غصے میں باہر آ گئے کہ اب کیا کام ہوگا, یا تو پہلے بے عزتی ہو گئی بھائی, چلو واپس نہیں گئے. اب دل میں خیال آیا, کسی نے کہا نواسوں سے بہت محبت کرنا, کسی نواسے کا دامن پکڑ لو, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. آئے تو مولا کی آغوش میں حسن ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ ہجری 6 کا واقعہ ہے. 8 میں فتح مکہ ہوا, تو یہ 8 سے پہلے 4-5 سال کے تو ہیں نا, آغوش میں مولا کی گود میں لیا ہوا. یہ نہیں جانتے, اپنے نانا سے فوراً کا سفارش کر دیجیے. ان کو معلوم تھا کہ نواسی کی بات نہیں ٹالیں گے. اپنے نانا سے میری سفارش کر دی, اس کے لیے آیا ہوں. تو اب یہ تاریخیں کہتے کہ ننھے سے حسن نے داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا. داڑھی میں ہاتھ ڈال, داڑھی پکڑ لی اور ایک مکہ ناک پہ مارا, جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹھوسا. ناک پہ مارا, ناک پہ مکہ مارنے کے ہوتے کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے, تیرے مسائل کا حل وہیں پر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب وہ حسن جو کسی کو بیٹھا ہوا دیکھے منبر پہ, مسجد کے سامنے سے گزرنے داخل ہوئے, ادھر یہ میرے بابا کی جگہ ہے, اتر گئے جن. وہ پیار بھی کیا, بچہ تو صحیح کہہ رہا ہے, لیکن بارہ اب آئیے. اب یہ میں نے ایک بچپنے کو بتا دیا کہ یہ ایسا شجاع بچہ یہ جو ایسے کھڑے ہو کے باتیں کر رہا ہے, اب یہ کتنا بڑا امتحان ہے اس حسن کا. اب یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ تعارف کیسے کراتے امام حسن, خود اپنا تعارف کیسے کراتے. یعنی اپنے تعارف میں نے پوری ہے, جیسے ہم فضائل پڑھتے ہیں نا, پورے فضائل کا ایک باب کھول کے رکھ دیا سب کے سامنے, اپنے تعارف میں سب کچھ بتا دیا ساری دنیا. اور حالت یہ ہوئی تھی اس کی کہ پریشان ہو گیا تھا کہ اپنی جان میں کیسے چھڑاؤں, حسن کی تقریر کیسے روکاؤں. سحر تاری, جب ہاشمی خطیب آتا ہے نا تو سحر تاری ہو جاتا ہے نا, سب گم سم ہو جاتے تھے کہ کیا بات ہے. جب اس نے اپنا شروع کیا میں فلاں 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 فلاں, میں یہی بتا رہا ہوں کہ حرب کا پوتا, میں ابو سفیان کا بیٹا, میں ہندا کا بیٹا, جو اپنا تعارف اس نے کرایا تعریف وہ یہ ہے. اچھا یا برا جو بھی ہے تعارف اس کا یہ تھا, جو اس کا کہ میری ماں ہندا اور میری دادی نانی کون, وہ حضرت نائلہ, باپ ابو سفیان, دادا حرب امیہ تک چلے گئے. یہ اور میں لیاقت رکھتا تھا, یہ لیاقت نہیں رکھتا. علی کھڑے کہ آرام سے, تو نے جو بات کی لیاقت کی اور اپنا تعارف کیا تو سن میں کون. اب حسن کہتے ہیں سن میں کون ہوں, یہ سن مجھ سے میں کون سن. جب بنی نجران کے عیسائی مباہلے کے لیے آئے تھے تو رسول کے ساتھ جو 4 افراد گئے تھے اس میں انفسنا کی جگہ میرا بابا علی تھا, تیرا نہیں. انفسنا کی جگہ جو گیا تھا وہ میرا بابا علی تھا, تیرا نہیں. ابنا کی جگہ جو گئے تھے میں اور میرا بھائی حسین, تو اور تیرا بھائی نہیں. نسانا کی جگہ جو گیا تھا میری ماں فاطمہ زہرا گئی تھی, تیری ماں نہیں. بتا دیا وہ ختم تھوڑی کی بات. کہا سن میں وہ حسن ہوں جب اللہ کے رسول نے چادر میں سب کو جمع کیا تھا, چادر میں سب کو جمع کیا تھا, تو رسول کے علاوہ میرا بابا علی تھا, میں تھا, میرا بھائی حسین تھا, میری ماں فاطمہ زہرا تھی. جب ہم چادر میں جمع ہوئے تھے تو اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی خاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم یحضرنی ما یحضرہم واذہب عنہم الرجس فطہرہم تطہیرا. جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اے معبود انہیں ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے,
زمانے میں جہاں بھی نجاست ہوگی اہل بیت سے دور، اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی تو دعا کیا کرو، اپنے والدین کو دعائیں دیا کرو، اپنے بزرگوں کو دعائیں دیا کرو کہ تم وہ لوگ ہو جو اہل بیت کے قریب ہو، کیونکہ کوئی نجاست اہل بیت کے قریب نہیں ہو سکتی۔ صلوات علی محمد علی محمد۔ تو جواب میں اللہ نے آیت سے نوازا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات علی محمد۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کی طہارت عصمت کی گواہی قرآن کی آیات دیتی ہیں۔ میں وہ حسن ہوں جو اس سفینے کا سوار ہوں جس سفینے کے ساتھ امت کی نجات وابستہ ہے۔ میں وہ ہوں جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مثل اہل بیتی کہ سفینۃ النوح من رکبها نجا ومن تخلف غرق۔ میں وہ حسن ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے، جو اس سفینے میں سوار ہوا بچ گیا، جس نے اس سے تخلف کیا، مخالفت کی، ہٹ گیا، دور ہو گیا، وہ کیا ہوا؟ وہ غرق ہو گیا۔ کیا تھا سفینہ نوح؟ آج کی مثال بتا رہا ہوں۔ آج شکر ادا کرو کہ تم اس سفینہ نوح کے مسافر ہو۔ آج ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو، آج کے ماحول شکر ادا تم اس سفینہ نوح کے مسافر۔ کیا تھا سفینہ نوح؟ پوری دنیا ایک طرف، پوری دنیا اگر کوئی دن یاد ہے، پڑھا ہے نا کتابوں میں، سنا ہے نا ساتھ کہ طوفان نوح میں سب غرق ہو گئے تھے نا، طوفان نوح میں کچھ نہیں بچا تھا۔ تبھی آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی۔ جناب نوح کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی، کیونکہ پھر سے ان کے بیٹوں سے کوئی نئے سرے سے آبادی چلی تھی نا، سب غرق ہو گئے تھا۔ اس کا مطلب پوری دنیا ایک طرف تھی، ساری دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی نا، غرق تھی۔ اور جناب نوح کو حکم کشتی بناؤ، سفینہ بناؤ۔ وہ لکڑیاں جوڑ جوڑ کے سفینہ بنا رہے ہیں، خشکی کا علاقہ کے درمیان دریا نہ سمندر، ان کو کیا ہو گئی؟ معاذ اللہ کہتے تھے بڑے میاں کو کیا ہو گیا؟ گزارے 950 سال سے زیادہ عمر تھی بھائی، بناؤ۔ کہتے 30-40 سال میں تو سفینہ بنا، جیسے اللہ نے بتایا، جیسے فرشتے آ کے ہدایت دیتے رہے، سفینہ بنتا رہا، سفینہ بنتا رہا، لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ اس سفینے کے بڑے واقعات، میں ادھر نہیں جا رہا، مجھے تو اصل مقصد کی طرف آنا ہے۔ سفینہ بن گئے، کیا ہوا جناب؟ بارش شروع ہوئی، بتا دیا گیا کہ بھائی وہ تنور کا منہ کھل گیا، فارم تنور، زمین سے بھی پانی۔ آئیے آپ کو کراچی میں دکھائیں گے انشاءاللہ، اوپر سے اتنا نہیں برستا جتنا گٹر روز نکل جاتا ہے۔ ہاں پہلے یہ دن نہیں آتا تھا، میں چار بار فارم تنور کسے کہتے ہیں، کراچی جا کے دیکھ لیجیے گا۔ آپ کے بھی کچھ علاقوں میں زیادہ خوش نہ ہو، میں نے دیکھا ہے۔ صلوات علی محمد علی محمد پر وہ جناب نیچے سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اب آپ نے اعلان کیا سب کو، مومنین کو، جتنے بھی جیسے 37-38 کا پتہ چلتا ہے، ویسے زیادہ نہیں، اس سے بھی کم بعد میں بتایا، کسی بہت زیادہ، سب سے زیادہ تعداد کسی نے بتائی 80 کی، لیکن 80 نہیں تھے، 30-40 کے درمیان تھے۔ چلو بھائی جمع کرو، ایک جوڑا بھی لاؤ، اس میں بیٹھ جاؤ۔ بیٹا نااہل، بیٹا کافر کا نام کافر، نبی کا بیٹا کافر، نبی کا بیٹا ہونا کچھ کام نہیں آیا۔ رشتے کوئی کام نہیں دیتا جب تک کریکٹر کی حفاظت نہ کی جائے۔ کردار کو ایسا بناؤ نا، کردار ایسا بنے کہ اللہ کے رسول کہے سلمان منا حلال عجم ہے، عجم فارس کا رہنے والا، لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اسی لیے انشاءاللہ آپ کہیں بھی سلمان کا ذکر نہیں سنیں گے، کیونکہ اہل بیت سے رشتہ ہے۔ ارے بھائی سلمان کا تو ذکر کر دو، نہیں سلمان کا ذکر نہیں ہوگا، ابو ذر کا ذکر نہیں ہوگا، حضرت ابو ایوب انصاری کا ذکر نہیں ہوگا، جابر بن عبداللہ انصاری کا ذکر، گویا کہ یہ صحابہ نہیں ہے بھائی۔ ارے کیا صحابی نہیں ہے کیا؟ آپ تو بڑے شہدائی صحابیوں کے، لیکن معلوم ہو گیا نا کہ معیار کچھ اور ہے۔ معیار رسول کا دوست یا دشمن ہونا نہیں، معیار ہے علی کا ساتھی ہونا یا نہ ہونا۔
کا ساتھی نہ ہو، شرط یہ ہے۔ علی سے محبت کرنے والا نہ ہو تو رسول کے چچا کا کلیجہ چبانے والا بھی، رسول کے چچا پر نیزے کا وار کرنے والا، برچھی کا وار کیا دوست، کلیجہ چبانے والا تو کچھ اور تھا، ایسے وہ بھی صحیح نکلا میرے مجھ سے۔ صلوات کہیے محمد علیہ محمد پر۔ برچھی کا وار کرنے والا، شہید کرنے والا بھی رضی اللہ، اور علی سے محبت کرنے والا ہو تو سلمان بھی غائب، ابو ذر غائب، جابر غائب، عمار یاسر، حدیث بھی لکھتے ہو، مکر بھی جاتے ہو، خود ہی لکھتے ہو کہ عمار کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ باغیوں کو بچانے کے لیے کتنی تعویلات کا بازار گرد کرتا ہے میرے حضور۔ ہم نہیں کہہ رہے، اب تو آپ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، سمجھئے وہاں ماشاءاللہ سینکڑوں پیدا ہو گئے اور مفتیان دین پیدا ہوئے، بے فکر ہو۔ صرف آپ کے نہیں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پریشان نہ ہونا، پوری دنیا میں قیامت مچی ہوئی ہے، قیامت مچی ہوئی ہے۔ دو حدیثوں نے آفت مچا دی ہے، کیونکہ پہلے تو چھپاتے تھے نا، اب نکل آئی دونوں حدیثیں۔ ایک حدیث یہ بتا دی میں نے، مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ اہل بیتی کہ سفینۃ نوح، کیسی مثال ہے اس کی؟ سفینہ نوح کی مثال ہے، سفینۃ نوح، یہ ایسا ہے، چھپاتے ہو، ان کا ذکر نہیں، ہمارے یاسر کا ذکر نہیں۔ اب وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ہاں ہے، کہا نا اللہ کے رسول نے کہا کہ جب پہچان نہ ہو کہ باغی کون، جب پہچان نہ ہو محمد و آل محمد کے مخالفین کو، تو دیکھ لینا کہ عمار کو کون مارتا ہے، عمار یاسر کا قاتل کون ہوتا ہے۔ مانتے بھی صحابی بزرگ بھی مانتے، ایک لفظ ان کے خلاف نہیں بولتے، لیکن ذکر نہیں کرتے، کیونکہ جیسے ہی ذکر کریں گے جسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بیچ میں آ جائے گا، پھر کیسے بچائیں گے، پھر اپنے لوگوں کو کیا کیا بتائیں گے کہ کیا کریں، کیا نہیں۔ کہا میں وہ ہوں، اپنا تعارف رہا، پھر آگے میں وہ حسن ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، تمہارے درمیان دو وزن چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ یہ حدیث ہے دوسری جس نے قیامت مچائی کی ہے، کیونکہ میں نے تو چھپاتے تھے نا کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، اب وہیں سے لوگوں نے سینکڑوں انہی کے مفتیوں نے نکال کے رکھ دیا اپنے مولویوں کے سامنے کہ ہماری یہاں ہے نا یہ حدیث، بھائی اصل حدیث تو یہ ہے، اصل حدیث کو پس پشت ڈال رہے ہو، دوسری حدیث لے کر آ رہے ہو۔ یعنی جتنے آپ الگ الگ مجالس میں ایک ایک آیت ایک ایک حدیث پڑھتے ہیں نا، حسن نے کھڑے ہو کر اپنے تعارف میں برعکس سے اڑایا، میں وہ حسن کہ جب کوئی مشکل پڑتی تھی میرا نانا پیغمبر، میرا نانا میرے بابا کو بھیجتا تھا، اور کوئی میدان ایسا نہیں جہاں میرا بابا حیدر کرار گیا ہو اور بغیر فتح کی خوشخبری لیے واپس آیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نہیں ایسے نہیں، بس میں آ رہا ہوں اختتام کی زبانوں، لیکن صلوات کی آواز آپ کی بلند آواز سے آنی چاہیے۔ میں وہ حسن ہوں کہ اللہ کے رسول نے جن دو افراد کو جنت کا سردار قرار دیا ہے، ان میں ایک میں ہوں، ایک میرا بھائی حسین، ایک میرا بھائی حسین۔ اور سب تو نے اپنے شجرے کا ذکر کیا، میری ماں کا نام ہے فاطمہ زہرا جو رسول خدا کی بیٹی اور عالمین کی عورتوں کی سردار، میری دادی ہے خدیجۃ الکبریٰ، میرا نانا ہے محمد مصطفیٰ، میرا دادا ہے ابو طالب عبد المطلب کا بیٹا۔ کتنا پاک ہے یہ حسن اور کتنا پاک ہے یہ نسب، مجھ سے مقابلہ کرتا ہے، مجھے بتاتا ہے کہ تو کون ہے کوئی مقابلے پر ان کے تو لے کر آ۔ مزے کی بات اس وقت تک الزام نہیں لگاتے تھے ابو طالب پہ، یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ بعد میں جو انڈے بچے دیے نا انہوں نے، یہ انہوں نے سارا پھر ماحول بنایا، گڑھا۔ اس وقت کسی کی ہمت نہیں ہوتی، کہتے تھے لیکن یہ کھل کر ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ عرب خود کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمارے پاس کر رہا ہے،
قریش کھڑے ہو جاتے تھے کیا بکواس کر رہا ہے، وہی والی بات ہے، ہم پر احسان آتے بھائی، ہمیں کھلایا ہمیں پلایا. قحط کے دوران میں کسی نے کھلایا تو ابو طالب اور اس کے باپ عبد المطلب نے کھلایا، اور کسی نے نہیں کھلایا. قحط کے دوران اگر کسی نے کھلایا تو اس کے دادا ہاشم نے کھلایا، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ساتھ کھلا رہے ہوتے تھے مسافروں کو، دوسرے قبیلے کے لوگوں کو. جب قحط پڑا تھا نا سورہ قریش کی تفسیر میں کبھی ہم نے پڑھا تھا، یہیں پر میرا خیال ہے 12-14 سال ہوئے تو پہلے پڑھا تھا آپ نے، لیکن آپ ہم نے صرف اشارہ کیا. وہ مسئلہ کیا ہے ابو طالب کے ساتھ؟ ابو طالب کی پرابلم وہ نہیں ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، نہ ایمان کی پرابلم ہے نہ اسلام کی پرابلم ہے. مسئلہ کچھ اور، مسئلہ کیا ہے؟ بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے، بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا. اصل پرابلم یہ ہے ان کی، علی کا بابا ہے اور کچھ نہیں ہے، ورنہ یہ وہی ہے، وہی گھر ہے ابو طالب کا یا شیروں کا مسکن ہے. ابو طالب کے بیٹوں نے ان کی کوئی کسر چھوڑی بھی تو نہیں ہے ان کی ایسی تیسی کرنے میں. ابو طالب کے بیٹوں نے گھر ہے ابو طالب کا یا شیروں کا مسکن ہے، ہوتی ہے شجاعت بھی قربان ہے ابو طالب، ہوتی ہے شجاعت بھی قربان ہے ابو طالب. حمزہ ہو کے جعفر ہو، عباس سے دلاور ہو. حمزہ ہو کہ جعفر ہو، عباس سے دلاور ہو، ہے ان میں ہر ایک صورت برہان ابو طالب. یہ ہے ابو طالب. یا بس سمیٹ لیا میں نے بیان. سمجھ میں آیا کون ہے اس حسن پر یہ الزام جنگ سے جی چھڑانے کا؟ اس موقع پر میں کہتا ہوں کہ نہیں، حسن کتنا بڑا امتحان ہوگا حسن کا، اس سے بڑا امتحان ہو سکتا تھا. چلیے آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، صلح حدیبیہ کے تو میں یہاں پڑھ بھی چکا، میں نے اشارہ بھی کر دیا. میں آپ سے کے سامنے ایک مسئلہ رکھتا ہوں اور ویسے گریز کرتے ہوئے آ جاؤں گا مسائل کی طرف. ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا، ایک مسئلہ، ایک بات بتائیے. مولا علی خان نے مانگا تھا نا کہ ایک ایسا بیٹا ہو جو میری نیابت کرے، ایسے ہی ہے نا. چلیے اور آپ کو ایک قدم پیچھے لاؤ، حضور کے زمانے میں آ جائیے. جیسے ہی شہزادے آئے تھے اس ظاہری دنیا میں تو بتا دیا گیا تھا نا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. ایسے ہی ہے نا. بس ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ وہ کربلا میں شریک ہو جائے، ہے نا. علی نے دعا مانگی، مراد مانگی. علی کی مراد کا نام ہے عباس، ہے نا. معصومہ کونین نے ثانیہ زہرا کو تیار کیا ہے نا، اس عکس زہرا، ثانیہ زہرا یعنی جناب زینب. ایسا امام ابھی بتائیے وصیت نامے میں حسن نے جاتے جاتے کسے مانگا؟ قاسم، ہے نا، جناب قاسم. یہ ہدیہ ہوگا خاص طرح کا ہوگا. تو پھر رسول کیسے پیچھے رہے تھے؟ اب سمجھ میں آیا؟ رسول کی نیابت کون کر رہا ہے؟ شبیہ رسول، شبیہ پیغمبر، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان سب کو معلوم تھا یہ ہمارے رسول کی شبیہ ہے. انہی نے اس شبیہ کا بھی احترام ہے. اور چیزوں کا احترام کرتے ہیں، اس شبیہ کا احترام، اس شبیہ کا احترام، وہاں بات کر رہا ہوں، پہنچ جائیں گے آپ انشاءاللہ سب کچھ. اور جو ویسے شبیہ رسول جس کا کردار، سیرت، رفتار، گفتار سب ہے، اس کا احترام نہیں کیا نا. یعنی نیزے مار کر، برچیاں مار کر بتائے کہ سامنے رسول بھی ہوتا تو ہم نہیں چھوڑتے. سمجھ میں؟ اب آئیں کربلا کے لیے مانگا عباس، ہے نا. تربیت بھی تھی، تیاری بھی کی. آپ سنتے رہتے نا مجالس میں، آپ کو وقت نہیں ہوا ان باتوں میں، آپ سنتے پورا ساتھ سنتے. تیاری کرائی، شمشیر زنی سکھائی، امتحان بھی لیا. وہ جب باغ پہ پہرے پر لگایا تھا امتحان بھی لیا، سب لیا، سب کچھ. اس کے باوجود میں سوال رکھتا ہوں بارگاہ حیدر کرار میں کہ مولا کیا آپ کو نہیں معلوم کہ عباس کو جد کرنے کی اجازت تھی؟ ہے نا، معلوم ہے نا. پھر یہ تیاری کیوں؟
اب یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا امام حسن والا کیوں تیاری ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کو، خاص طور پر آپ کو اور مجھے، خاص طور پر اپنے چاہنے والوں کو ایک بات سمجھانا تھی۔ وہ بات کیا سمجھانا تھی؟ کہ دیکھو یاد رکھنا، میرے عباس کا جلال، غیظ، غضب، شجاعت سب ہے، لیکن جب اس کے امام کا ہاتھ اس کے کاندھے پر آتا ہے نا، شانے پر آتا ہے، تو پھر عباس یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا دل کیا چاہتا ہے، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا مولا کیا چاہتا ہے۔ یعنی اطاعت مطیع لامر مولا، یہ ہے نا جناب عباس کی زیارت ہے نا، مطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، ہے نا یہ زیارت جناب عباس سے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنے والا، رسول کی اطاعت کرنے والا، علی کی اطاعت کرنے والا، حسن حسین کے سمجھ میں آیا؟ اطاعت امام کیسے کی جائے، اطاعت مولا کیسے کی جائے؟ کوئی تم میں نہیں ہوگا اس منصب کا حامل جو میرا بیٹا عباس رکھتا ہے، لیکن عباس جانتا ہے کہ جو ہاتھ شانے پر آ رہا ہے کس کا ہے؟ یہ میرے امام کا۔ اب مرضی نہیں، اگر خط بھی کھینچ دیا تو عام آدمی ہوگا، دلیر انسان کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، میری توہین ہے، میں نے لکیر کھیلی دی، مٹاؤں کیسے؟ عباس یہ بتا رہا ہے کہ مسئلہ میں میرا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرا امام کیا چاہتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتنا ضبط کیا ہے عباس نے۔ عباس دیکھیے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں معصوم نہ کہوں، ہے نا، دو تین ہستیاں ایسی ہیں زبان ذرا کانپنے لگتی ہے، لڑکھڑانے لگتی ہے نا۔ ایک جناب ثانیہ زہرا کے باب میں ہے، عالم غیر مولے میں، ایک جناب عباس جیسی ہستی میں، لیکن بہرحال بھائی اتنا تو طے ہے نا کہ 12 اماموں میں تو نہیں ہے نا، ہے نا، 12 اماموں میں عباس تو نہیں ہے۔ 14 معصومین جو ہم کہتے ہیں، 14 معصومین میں عباس نہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ ماننے کو دل تیار نہیں ہے بھائی، ہم تو کبھی نہیں کہتے، اور ہمیں پتہ ہے کہ بھائی کیا مقام ہے جناب عباس کا اور ثانیہ زہرا کا، ہے نا، لیکن بھائی جو سیدھی سی بات ہے، ہم اپنا قدم اپنی مرضی سے تو آگے نہیں بڑھا سکتے نا، یہاں بھی وہی مولا والی بات آ گئی نا۔ 14 معصومین میں تو نہیں، 12 اماموں میں تو نہیں۔ سنیں میری طرف توجہ رکھیں، میں منزل کی طرف آ گیا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کنٹرول، اپنے جذبات، اپنے غصے، اپنے غیر، ساری طاقت ہونے کے باوجود کتنا مشکل تھا عباس کے لیے شمشیر کے قبضے سے ہاتھ اٹھا لینا جب سامنے تیر اندازوں کا لشکر آیا ہوگا۔ کتنا بڑا امتحان ہے عباس کا، تیر اندازوں کا لشکر، سمجھ گیا نا میں نے کہاں اشارہ کیا؟ اس کا بھی یہی ہوا، جیسے ہی آنے والوں نے کہا تھا کہ یہاں نہیں آنے دیں گے حسن کے جنازے، سب سے پہلے جس نے شمشیر کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا تھا وہ تھے عباس۔ کس کی وجہ ہے؟ میرے آقا کے جنازے کو، میرے آقا کے تابوت کو اس کے نانا کے روضے میں آنے سے روکے گا؟ ساتھ حسین کھڑے ہیں، میرا خیال ہے پہلے مسکرائے ہوں گے، اپنے بھائی کے غیظ اور غضب کو دیکھا ہوگا، میرا بھائی اس کا جلال دیکھو، اس کا غصہ دیکھو، اس کے چہرے پہ شجاعت کے آثار دیکھو، لیکن وہی حسین ہاتھ پر آرام سے بیٹا۔ پچھلے سال بھی آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا، مجھے مسائل پورے پڑھنے دیتے، بیٹا اس سال میں ایک بار میں نے سوچا سنو ایک بات میں بتاؤں میرے بچوں، پوری دنیا دلی سے سب دیکھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ، میں لاکھوں کم بتا رہا ہوں، ممکن ہے کروڑ سے زیادہ دیکھ رہے ہیں، سب کی نظریں ایک بار وہ سننا چاہتے ہیں نا شہادت میرے بچوں، رونا گریا کرنا شبھی تو نکل آئے گا، گریا کرنا اپنے امام پر، ایک سال میں بھی انتظار کرتا ہوں، آپ بھی انتظار کرنا، اور یہ ہمارے برادران مرزا صاحبانی کتنی محنت سے، میں تو کہتا ہوں یہ ایک سال تیاری کرتے رہتے ہیں اگلے سال کی، ہے نا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، لیکن عزیزو بس مجھے پڑھنے دینا، تو دل چاہتا ہے کہ آخر تک شہادت پڑھوں، ہے نا، بس قبضے میں عباس کا ہاتھ گیا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ پر نہیں، عباس جنگ نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنا، بھائی کی وصیت ہے نا، جنگ نہیں کرنا۔ اب آپ بتائیے کہ عباس پہ کیا گزر رہی ہے، کتنا بڑا امتحان ہے نا، لڑ سکتے ہی نہیں، بس اب مظلومیت کا اندازہ لگاؤ، جو جنگ جمل کا فاتح حسن، فاتح جنگ جمل ہے، فاتح جنگ جمل ہے، جنگ ختم نہیں ہو رہی تھی، جب محمد حنفیہ کو بھیجا تھا اپنے بیٹے کو، مولا یار نے جا کوچین کاٹ ڈالو، ناکا بیٹھے گا جنگ ختم ہو جائے گی، بہت کوشش کر لی، محمد حنفیہ نے نہیں جا سکے، اتنی صفحے تھی، چیر کے آگے نہیں سکے، غصے میں جوش میں علی کا لاش
حسن آگے بڑھا، محمد حنفی کے ہاتھ سے برچ یعنی نیزہ چھینا، نیزہ لیا اور صفوں کو چیرتا ہوا یہ فاطمہ کا نام پہنچ گیا وہاں تک جہاں اس کا بابا چاہتا تھا۔ ایک ہی بار سے کوچین کا تالی ناکہ بیٹھ گیا، جنگ ختم ہو گئی۔ شرمندہ سے ہو گئے جناب محمد حنفیہ نا، ایک رنگ چہرے پہ آ رہا تھا، جا رہا تھا کہ بابا نے مجھے کہا تھا میں نہیں کر سکا، بھائی حسن کر کے آ گئے۔ علی دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، شاباش تھی محمد حنفیہ، پیٹھ پہ ہاتھ میں جانتے کیا جملہ کا؟ شرمندہ نہ ہو، دل چھوٹا نہ کر، بیٹا مجھے وسائل پڑھنے دو، دل چھوٹا نہ کر، شرمندہ نہ ہو، تیرا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، فاطمہ زہرا کا نام ہے، یہ رسول خدا کا بیٹا، یہ حسن یہ فاتح جنگ جمل، یہ حسن کہ صفین میں جس نے سب سے زیادہ حملے کیے اس شجاع کا نام ہے حسن۔ صفین میں جو اتنے حملے کر رہا تھا کہ مولا کو روکنا پڑا تھا، اس کو روکو اس جوان کو جو ایسے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا ہے، مجھے ڈر ہے رسول خدا کی اس نشانی پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ اب بتائیے اس حسن پہ کیا گزرتی ہوگی جب وہ گھر سے نکلتا ہوگا اور لوگ تانے دیتے تھے، تانے آوازیں کیسے، انت مذل المؤمنین یا مذل المؤمنین، اے مومنین کی توہین کرنے والے۔ علی کا بیٹا، علی کا نام کربلا میں جسموں پہ زخم کھا کے مر جانا حسن کے لیے آسان تھا نا، جیسے سیدھے سجاد کے لیے آسان تھا نا لڑکے مر جانا، بس جن کا مرتبہ جیسا ہوتا ہے نا ان کے امتحان بھی اتنے ہی سخت۔ تو حسن کا امتحان دیکھا، حالانکہ صلح نانے نے بھی کی، صلح حسن نے بھی کی، حسن نے اپنی شرائط میں صلح کی، لیکن بنی امیہ بنی عباس کے پروپیگنڈا کرنے والوں نے تاریخ میں صلح کو پیچھے کر دیا، حسن کی صلح کو مسئلہ بنایا، حسن نے صلح کیا، حسن نے صلح کی۔ رسول نے کیا کیا تھا؟ صلح نہیں کی تھی، وہ بھی ان کی شرائط میں، یہ ہے وہ مظلومیت حسن۔ لیکن سنو کیا کیا تھا حسن، بے شک شرائط صلح کو پھاڑ دیا، پھاڑ دے، لیکن تاریخوں میں رقم کر دیا۔ پہلی شرط کیا رکھی تھی؟ پہلی شرط تھی کہ میرے بابا پر صبر و شکر نہیں ہوگا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، کیا ہو رہا ہے یہ؟ ابھی میں نے مسائل شروع نہیں کیا، آپ لوگوں نے ہلچل مچانی، بد نظمی شروع کر دی ہے۔ مسائل مولا کی شہادت سنو، بچوں نہیں کرو ایسے، سنیں۔ پہلی شرط میرے بابا پہ صبر و شکر نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوتا تھا تو کہہ دیتا تھا کہ کیا ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، نہیں مانا، یعنی اعتراف جرم کروایا حسن، اقبال جرم کرو، تو نے ہاں نہیں ہوگا۔ 90 سال تک ہزاروں ممبروں سے علی پر سب کو شکر ہو رہا تھا نا، اقرار کروائے کہ ہم نے نہیں شروع کیا، بھائی تبرہ جاؤ تاریخ دیکھو کس نے شروع کیا تھا، ہم نے، یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ 90 سال کے بعد معاملہ قیامت تک کے لیے بالکل پلٹ گیا نا، یہ اللہ کا نظام ہے، ہم نے نہیں کیا تھا شروع، جاؤ تاریخ میں پڑھو دیکھو کس نے شروع کیا تھا اور کس پر کیا تھا، علی پر تبرہ۔ ایک بھائی نے اقبال جرم کروایا، دونوں بھائیوں کی قدر مشترک فکر کا اشتراک تو دیکھیے، فکر ایک ہے، ایک نے لکھوایا کہ بابا میں سب کو شتم تم کرتے ہو، اب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، حالانکہ ہوتا رہا لیکن لکھوا دیا نا اقبال جرم۔ دوسرے بھائی نے کیا کیا؟ سزا سنائی۔ حسین نے کیا کیا؟ کربلا میں سزا دی، میرے بابا پہ سب شتم کرتے ہو، قیامت تک منبر میرا ہوگا، فضائل میرے بابا علی کے ہوگا۔ کہاں سنتے ہو علی کے سب سے زیادہ فضائل؟ کہاں سنتے ہو؟ مجلس حسین ہے نا بھائی، اور کا مساونا، پہلی محرم میں چل رہے تک علی 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 علی، اور پورا سال علی علی، مجلس حسین علی علی، سویم علی علی، چیرم علی علی، برسی علی علی، ساری مجلس جو بھی کر لو مجلس حسین۔ یہ کس کا کمال ہے؟ ایک بھائی نے اقبال جرم کروایا، دوسرے نے سزا سنائی، یہ تمہاری سزا ہے، جاؤ لعنت کرتا ہوں تمہارے گلے میں ڈال دیا قیامت تک کے لیے،
اور یہ ممبر جس سے تم تبرع کرتے تھے میرے بابا پہ، اب دیکھو علی علی ہوگا اور قیامت تک ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس وہ جانتا تھا تسلی سے آخری مرحلے میں وہ جانتا تھا کہ جب تک حسن موجود ہے میں اپنی مراد تک پہنچ نہیں سکتا. اس کی مراد کیا تھی؟ یزید ملعون کو تخت پر بٹھانا. جب تک حسن کیا کیا جائے؟ منصوبہ بندی. مروان لعنت اللہ علیہ مدینے میں اس کا نمائندہ تھا. ساتھ بات شروع ہوئی، ڈھونڈو کوئی شخص جس کے ذریعے سے یہ کام کیا جائے حسن کو راستے سے ہٹانے کا. اس نے کچھ ہی دنوں میں رپورٹ بھیج دی کہ ہے ایک مل گیا اور حسن کے گھر میں مل گیا. جعدہ بنت اشعث، منافق کی بیٹی، منافق کی بہن. اس کا باپ بھی منافق، اس کا بھائی بھی منافق. محمد ابن اشعث اس نے کربلا میں دھوکہ کیا. اشعث بن قیس جسے صفین میں مولا کرنا تو اب یہ سوال نہ کیجیے گا کہ جب ایسا تھا تو گھر میں کیوں تھے. تو یہ سوال تو بہت پیچھے تک چلا جائے گا نا، کون کس کے گھر میں کیوں تھا. یہ تو مشیت الہی ہے نا. جناب لوط اور جناب نوح کے گھر تک بات چلی جائے گی نا، انبیاء کے گھروں میں بات چلی جائے گی. ان کی ازواج کے قرآن میں کہ 2 انبیاء صالح مردوں کی بیویاں جنہوں نے خیانت کی ہے نا، کہا تھا اس کو چھوڑی. بس اس کو درہم و دینار اپنی جگہ وہ تو دے دیے گئے. سب سے بڑی لالچ یہ دی گئی کہ جو بنے گا بعد میں حاکم اس پورے مملکت اسلامیہ کا خلیفہ بنے گا، پھر آپ دوسرے ہوگا تم ملکہ بن جائیں گے. بس یہ فریب دیا گیا. کنیزوں کے ذریعے سے پورا ایک جال بچھا دیا گیا گھر سے لے کے پروا بیچ میں کنیزیں ہیں سارے. اب کیا کروں؟ وہاں سے جواب آیا انتظار کر میرے اگلے خط کا. کئی مہینے گزرے، کئی مہینوں کے بعد مروان کے پاس خط پہنچا اور ایک شیشی پہنچی. امام مصطفیٰ آپ کی آنکھیں کوئی غم نہ دیکھیں سوائے غم زہرا اولاد زہرا. آج رسول کے غم کے سوا کسی غم میں آپ کی آنکھیں بھیگی نم نہ ہو. یہ میری دعا ہے بس آپ کی سب کی. دنیا میں جہاں جہاں آل رسول کے چاہنے والے سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، سب کے لیے دعا کرو. پوری دنیا میں لوگ محتاج ہیں آپ کی دعاؤں کے. سب جگہ کے لیے دعا کرو. آج شبیہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پاس ہوگی نا شبیہ تابوت، آپ کی دعاؤں کی سب محتاج ہو گئے. کوئی غم نہ کرو. معبود سوائے غم زہرا اولاد زہرا، سوائے غم آل رسول کے کوئی غم نہ دینا. یہ آنکھیں کسی غم سے نم نہ ہو، بھیگی نہ ہو سوائے آل رسول کے غم. شیشی جانتے کیا لکھا خط میں؟ کیا لکھا؟ اس زہر کا نام ہے زہر ہلاکت. خاص طور پہ جوانوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں بیٹا غور سے سنو میری بات تاکہ تمہیں تاریخ کا معلوم رہے کہ کیا ہے. زہر ہلاکت میں نے ہند سے منگایا ہے. اور سن، اس زہر کی تاثیر یہ ہے کہ اس کے چند قطرے اگر دریا میں ڈال دیے گئے تو آبی حیات ختم. یعنی دریا میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کوئی نہیں. یہ اسے پہنچا دیا گیا درہم و دینار کے ساتھ. منصوبہ بتا دیا گیا. بس وہ شب آئی جو آپ گزار چکے. مولا اس کے گھر میں ہے. رات کے ایک پہر مولا کو پیاس نے ستایا. پانی طلب کے جانتے اس مولا نے کیا کیا تھا؟ وہ پوری شیشہ جس کے چند قطرے دریا کے لیے کافی تھے، اس ملونہ نے اس پانی میں ڈال دیا تھا. اس پوری شیشی کو جو حسن کو پینا تھا. بوزے میں پانی لائی، پیالے میں پانی لائی حسن کے حوالے میں. حسن نے بوزے کو تھاما. پہلا گھونٹ، دوسرا گھونٹ. بس دوسرا گھونٹ حلق سے اترنے نہ پایا تھا. حسن کا وجود لرز گیا. پیالہ ہاتھ سے چھوٹ کے ٹوٹ گیا. جب پیالہ ٹوٹا پانی کچی زمین پر گرا، زمین کٹنے لگی. ایسا زہر تھا زمین پھٹنے لگی. حسن نے جگر تھام کے
کے گھر سے صدائے شور و شین بلند ہوئی. بیٹھ جاؤ. مسائل پڑھنے دو, شہادت پڑھنے دو مجھے. مولا حسن کی شہادت پڑھ لو, احترام رکھو. سنو پورے مسائل. بس عزاداران حسین, حسن کے گھر سے صدائے شور و شین بلند ہوئی. ہاشمیوں کے گھروں کے دروازے کھلنا شروع. سب سے پہلے پہنچنے والی ہستی کا نام ہے زینب اور پھر حسین. بیٹا میں پڑھ رہا ہوں, ابھی نہیں نکلے گی شبی جب تک میں نہیں کہوں گا. پہلے آنے والی ہستی کا نام ہے, بیٹھو آپ لوگ بیٹھو, جب تک بھی میں نہیں کہوں گا. بیٹھ جاؤ بیٹا, سب لوگ بیٹھ جاؤ. مولا کی شہادت نہیں سن رہے, مسائل نہیں سن رہے آپ. پہلی ہستی کا نام ہے زینب. دوڑ لائی میرا بھائی, میرا بھائی. حسین آگے بڑھے. حسین نے اپنی آغوش میں لیا بھائی کو, دیکھا لبوں پہ خون کے قطرے نمودار. سمجھ گئے میرے بھائی کا کلیجہ کٹ رہا ہے. بہن کو آواز دی, زینب جلدی سے لگن لے کر آئی. زینب لگن لے کر آئی. حسین کو, حسن کو قے شروع ہوئی. جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن نکلنا شروع ہوئے. نہیں نہیں نہیں, میں نہیں کہتا لگن, یہ تو ظاہری طور پہ لگن ہے نا. میں کیسے مان لوں حسین کے سامنے آنے والی فاطمہ حسن کے لیے نہیں آئی. حسن کے لیے آئی, بس حسن کے جگر کے ٹکڑے کہیں اور نہیں, ماں زہرا کے دامن میں گرے. عزادار وہ آخری جملے, وصیتیں تمام ہوئی. حسن نے سب کو وصیتیں کی, سب کو حسین کے حوالے کیا. قاسم کے لیے بھی وصیت کی, بتایا بھائی مجھے نانا کے قدموں میں دفنانا. اگر وہاں دفن نہ ہونے دے, جنگ نہ کرنا, لڑائی نہ کرنا, مجھے باقی میں لے جانا, ماں کے پہلو میں دفنا. جنازہ تیار ہوا. بھائیوں نے اٹھانا چاہا, بہنیں گر پڑی, نہیں, واپس رکھ دیا.